اگلی حدیث اس سلسلے میں ملاحظہ ہو، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، ترمذی جلد ثانی حدیث نمبر 2260، مسند احمد کی روایت ہے یہ، حدیث نمبر 9073، المتمسک یومئذ بدینہ کالقابض علی الجمر او قال علی الشوک۔ ترجمہ ملاحظہ ہو، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اپنے دین پر صبر کرنے والا، دین پر جمے رہنے والا اس شخص کی طرح ہوگا جس نے اپنے ہاتھوں میں انگارے کو پکڑ رکھا ہو، انگارے کو مٹھی میں لینے والے کی طرح۔ دوسری روایت میں الفاظ یہ ہیں المتمسک یومئذ بدینہ کالقابض علی الجمر او علی الشوک، دین کو ان دنوں مضبوطی سے پکڑنے والا اپنی مٹھی میں انگارے لینے والے کی طرح ہوگا یا کانٹے کو لینے والے کی طرح ہوگا۔ پہلے حدیث پاک کے مطلب کو سمجھیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو مشکات شریف کے مشہور شارح ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح بغیر شدید تکلیف کے، اب بغیر اعلیٰ درجے کے صبر کے انسان اپنے ہاتھوں میں کانٹے کو یا انگارے کو نہیں لے سکتا، اسی طریقے سے جب تک اعلیٰ درجے کا صبر نہیں ہوگا اور اعلیٰ درجے کا ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک وہ دین پر اپنے آپ کو نہیں جما سکتا۔ یہ حالات بنیں گے اس کے ساتھ۔ چنانچہ اب ذرا سا ایک نظر دنیا کے نقشے پر اس وقت ڈالیے، کیا حالات بنے ہوئے ہیں؟ چائنا میں کیا حالات ہیں؟ اسی طریقے سے ملک شام کے حالات کیا بنے ہوئے ہیں؟ کیا دین پر قائم رہنا اتنا آسان ہو گیا ہے؟ برما کے مسلمانوں سے پوچھئے، کیا دین پر جمنا اتنا آسان ہو گیا ہے؟ کیا وہ اپنے دین کو بچا پا رہے ہیں؟ ابھی تازی خبر یہ آئی ہے کہ بہت سے برمی لوگوں نے جب انہوں نے عیسائیت تو قبول کر لیا، چلے گئے کام سے۔ نہ معلوم چائنا کے پریشانیوں سے تنگ آ کر، ان کی تکلیفوں سے تنگ آ کر کتنے مسلمانوں نے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو دیا ہوگا۔ اور کیا جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو کیا بہت سے مسلمانوں نے عیسائیت تو قبول نہیں کر لیا؟ حالات ایسے بنائے گئے اور بنتے رہیں گے ہر زمانے میں، جب تک کہ اسلامی نظام دنیا کے اندر نافذ نہ ہو جائے اس وقت تک اہل ایمان کے لیے حالات رہیں گے کہ اپنے دین کو بچانا ان کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ یہ تو پوری دنیا کے لحاظ سے ایک نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ روس کو ہی دیکھیے، روس کے اندر جب زوال آیا اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو علم و دین کا مرکز بنایا تھا، جب وہ مرکزیت چھین لی گئی تو پھر ان پر کیسے حالات آئے؟ دین کو بچانا ان کے لیے کتنا مشکل ہوا۔ وہ تو کچھ دردمند حضرات تھے جن کے دل میں دین کا درد تھا، جو کسی طرح قرآن و سنت کو بچانا چاہتے تھے، تو اپنے بچوں کو انڈر گراؤنڈ میں رکھ کر ایک استاد متعین کر کے وہاں پہ دین کی تعلیم دی جاتی تھی اور گھر کے سامنے شراب کی بوتلیں سجا دی جاتی تھی تاکہ یہاں کے بددین دہریہ سمجھیں کہ یہ بھی ہماری طرح ہیں، اور نیچے دین کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ ساری رودات حضرت پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب کے اندر، جو انہوں نے سفر کیا تھا روس کا، تو سفر نامے کے اندر یہ ساری رودات موجود ہے، میں نے وہاں پڑھی ہے اس کو، کہ کس طریقے سے حالات ان کے ساتھ آئے تھے، کس طرح انہوں نے دین کو بچایا۔ اسی طریقے سے آپ جزئی اعتبار سے بھی بعض حالات پہ نظر ڈالیں۔ مثال کے طور پر آپ ملازم ہیں، چھوٹی چھوٹی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ کسی کے یہاں ملازم ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کو نماز کے لیے وقت چاہیے، آپ کو اجازت نہیں دی جاتی۔ آپ صرف اس لیے کہ اگر ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں تو نوکری ہاتھ سے چلی جاتی ہے، نوکری دیکھتے ہیں تو نماز چلی جاتی ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کتنے مسلمان ہیں جو صرف نماز کو بچانے کے لیے اپنی نوکری کو لات مار دیتے ہیں؟ کتنے ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے؟ بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اپنے دین کا سودا کر لیتے ہیں، دین کو برباد کر لیتے ہیں، نمازوں کو رات میں گھر آتے ہیں، نمازوں کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں گے۔ اچھا، کچھ دنوں تک تو احساس بھی رہتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے، لیکن جب یہ چیز معمولات کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو احساس ختم، معاملہ پھر سنگین ہو جاتا ہے۔ تو دین کو بچانا کتنا مشکل ہے یہ حضرات بتائیں گے۔ فرانس کے بارے میں سنا جاتا ہے برقعے پہ پابندی لگائی جائے، آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں برقعے پہ پابندی ہے۔
تو حجاب اور برقع کس قدر مشکل ہے وہ تو وہاں کی عورتیں بتائیں گی، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیا بتا سکتے ہیں ہندوستان میں بیٹھے ہوئے۔ جہاں جس اعتبار سے حالات آئے وہاں کے لوگوں سے پوچھئے کہ یہاں دین پر جمے رہنا اور ایمان کو بچانا کس قدر مشکل ہے۔ داڑھی کی مثال ہم نے پہلے بھی دی تھی کہ اگر کمپنی کا آفر سامنے ہے 50-60 ہزار کی نوکری ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس نوکری کو لات مار دیں گے اپنی داڑھی کو بچانے کے لیے؟ بالآخر اس سنت کا سودا کر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں۔ اس لیے اب دیکھیں ایسے بندوں کو اجر کیا ملے گا، اجر پر بھی غور کریں۔ چنانچہ مسند فردوس للدیلمی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 445، کنز العمال میں ترمذی کے حوالے سے حدیث نمبر 5531، اور امام سیوطی کی جامع صغیر میں یہی ترمذی کے حوالے سے حدیث نمبر 9988 یہ روایت موجود ہے، الصابر علی دینہ لہ اجر 50 فیکم۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جب آپ نے کہا نا کہ جو اس وقت اپنے دین کو محفوظ رکھے گا اور دین پر جمائے گا تو 50 آدمیوں کا اجر ملے گا، تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ 50 آدمی کیسے، کن لوگ؟ ان میں سے 50 آدمی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم میں سے 50 آدمی۔ یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے اس آخری دور کے نوجوانوں کے لیے اور ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے، کہ اگر اپنے ایمان کو سلامت رکھنے میں اور اپنے دین کو محفوظ رکھنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو اس دور میں اگر کوئی صحابی کوئی نیک عمل کر رہا ہے تو چونکہ گناہوں کے اسباب اس قدر زیادہ نہیں تھے، اللہ کے رسول ساتھ میں موجود تھے، آپ کی روحانیت انہیں مل رہی تھی اور اس کی برکت سے بھی ان کی حفاظت ہو جایا کرتی تھی، اور آج تو دنیا ان ساری چیزوں سے خالی ہو چکی ہے۔ تو اب اگر ایسے میں کوئی نوجوان اپنے آپ کو بچاتا ہے تو یقیناً اس اجر کا وہ مستحق ہوگا، تو ہمارے لیے بڑی فضیلت کی چیز ہے، شرط یہ کہ ہمت سے ہم کام لیں۔ اب آئیے آخری حدیث جس پر اپنی بحث کو ہم ختم کرتے ہیں آج۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، یکون فی آخر الزمان عباد جہال وقراء فسقا، مستدرک حاکم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 458، اور امام بہقی شعب الایمان میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 361۔ آپ نے 2 طبقے کے بارے میں فرمایا، اس پر انشاءاللہ ہم تفصیلی بحث کرتے ہیں ابھی۔ یکون فی آخر الزمان عباد جہال، آخر زمانے میں کچھ جاہل عبادت گزار ہوں گے، جاہل عبادت گزار، وقراء فسقا، اور بے عمل فاسق و فاجر قاری یعنی علماء کرام ہوں گے۔ یہ 2 طبقہ ہے جن سے دین کو بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ پہلا طبقہ جاہل عبادت گزار، جاہل عبادت گزار جو اپنی عبادت کے ذریعے اور اپنی تسبیحات کے ذریعے لوگوں کو قائل کر لیتا ہے اپنی بزرگی کا، اپنے متقی ہونے کا، اور لوگ اس کی ظاہری عبادت کو دیکھ کر بالکل وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں اور ایک بڑا جتھا تیار ہو جاتا ہے اس کے مریدوں کا اور اس کے ماننے والوں کا۔ اب اس کے بعد یہ آدمی چونکہ اس کے پاس علم تو ہے نہیں، علم کی روشنی سے محروم ہے، تو اپنی سمجھ کے اعتبار سے جس کو بھی یہ دین سمجھتا ہے دین میں داخل کرتا چلا جاتا ہے، بدعات، خرافات، یہاں تک کہ شرکیات و کفریات، شرک و کفر کی چیزیں جس کو اس کا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ بھی دین ہونا چاہیے، اسے دین میں شامل کر دیتا ہے۔ اور جب علماء کرام فتوے دیتے ہیں کہ صوفی صاحب کی بات غلط ہے تو پھر مخالفت میں اس کے مریدین کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ہمارے حضرت کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے، اور اس کو ہندوستان کے لوگوں سے زیادہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ شیطان نے جب دیکھا کہ انہی خانقاہوں کے ذریعے لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان بزرگان دین کی محنتوں سے پورے ہندوستان کے اندر اسلام کی آواز گونج رہی ہے، تو شیطان کو یہ بات راس نہیں آئی اور اس نے تہیہ کر لیا کہ ہمیں ان خانقاہوں کو برباد کر کے چھوڑنا ہے۔ آج توحید کی روشنی یہاں سے پھیل رہی ہے، ہم یہیں سے کفر و شرک کی اندھیری کو یہیں سے پھیلائیں گے۔ ہم یہاں سے سنت کی تعلیم دی جا رہی ہے، ایک وقت آئے گا کہ بدعت و خرافات کی تعلیم یہیں سے دی جائے گی، اور یہی ہوا جب وہ بزرگان دین جو تقوی کے ساتھ ساتھ علم بھی رکھتے تھے۔ چنانچہ بزرگان دین وہ کیسے تھے، آپ لیجئے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شخصیت کو میں نے مثال کے طور پر ان کا ذکر کیا ہے۔
اپنے زمانے کے بڑے مشہور عالم دین، بہت بڑے مناظر، اسلامی علوم و فنون کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے آپ، اور آپ کا لقب تھا نظام الدین بحاث۔ بحاث بہت بحث کرنے والے بڑے مناظر، جو مقابلے میں آتا تھا وہ کچھ منٹوں میں چیت ہو جاتا تھا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ ارے بھائی اللہ نے علم تو دیا ہے لیکن کچھ اپنی اصلاح بھی تو ہونی چاہیے۔ تو اس وقت کی جو بڑی شخصیت تھی ان کے پاس وہ پہنچے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ اور وہ بڑی شخصیت کون سی تھی؟ خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں گئے اور وہاں پہ تعلیم حاصل کی، تصوف کا علم ان سے لیا، ان سے پڑھا، اور ماشاءاللہ بابا فرید نے ان کی بڑی عجیب انداز میں اصلاح فرمائی، وہ واقعہ موجود ہے کتابوں کے اندر۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دلی کے شیخ المشائخ کی جو جگہ خالی تھی دلی کے لیے، اس جگہ پر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھایا۔ تو کیا فائدہ ہوا دیکھیں علم کا؟ علم کے بعد چونکہ لگے تھے نا اس شعبے میں، کیا فائدہ ہوا؟ اپنے خانقاہ میں اعلان کروا دیا تھا کہ خبردار میری خانقاہ میں کوئی بھی کام خلاف سنت نہ ہونے پائے۔ مریدوں کو اس بات کی تعلیم دی گئی تھی کوئی بھی خلاف سنت کام یہاں سے نہیں کرے گا۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ سب سے زیادہ سنت سے چڑ ان خانقاہ والوں کو ہی ہوتی ہے، سنت کا نام سننا نہیں چاہتے۔ تو ایک دور تو وہ تھا، لیکن جب یہ اولیاء کرام رخصت ہو گئے تو ان کے بعد جو لوگ تھے وہ علمی اعتبار سے اس پائے کے نہیں تھے۔ ان کے اندر تسبیحات تو تھی، تہجد تو تھی، مگر علم کی اس قدر رغبت اور اہمیت یہ چیزیں نہیں تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس جو ہے تسبیحات پڑھ لینا اور چلہ کشی کر لینا، مراقبے کر لینا، اشراق اور اوابین وغیرہ کی پابندیاں کر لینا، یہ چیزیں بس کافی ہے۔ شریعت کا علم ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ کام چلاؤ علم ہو جائے تو بس بہت کافی ہے۔ یعنی عقیدوں کے تعلق سے، یہ سنت کے تعلق سے بالکل لاپرواہ ثابت ہوئے اور اپنا ایک جتھا تیار کیا، اور قریب اکثر خانقاہوں پر جو ہے ایسے جاہل صوفیوں کا قبضہ ہوا۔